السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج 9 نومبر بہت عظیم دن پاکستان کے لیے، بر صغیر کے مسلمین کے لیے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ہے کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت عظمیٰ پاکستان کو اور اس ملت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ ولادت باسعادت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے نہ صرف اللہ نے انہیں بھیجا اس سرزمین پر، بلکہ ساتھ انہیں بہت کچھ عطا بھی کیا، صلاحیتیں بھی عطا کیں اور توانائیاں بھی عطا کیں، اور وہ پیغام بھی ان کے دل میں ڈالا تاکہ اپنی امت کو بیدار کریں، جگائیں۔ اور انہوں نے احسن طریقے سے یہ کام کیا، جیسے ہم زیارت ناموں میں ائمہ ہدیٰ معصومین کے لیے ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ جب گواہی دو کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اقامت صلاۃ کی ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، آپ نے نہی عن المنکر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ہستی کے بارے میں بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے جو الہام فرمایا تھا وہ آپ نے احسن طریقے سے، فصیح بلیغ طریقے سے اپنی ملت کو پہنچایا ہے۔ آپ نے اپنا انسانی فریضہ اور الہی فریضہ، دینی فریضہ احسن طریقے سے ادا کیا ہے، اور آپ نے اس کو امانت کو جو اللہ نے آپ کو دی تھی وہ بغیر کسی کمی کے، کوتاہی کے اپنی ملت کو پیش کی ہے۔ ہر چند اسے اگر نہیں سنا گیا تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ انبیاء کرام کی تاریخ میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ 950 سال نوح نبی علیہ السلام نے ایک امت کو جگایا، اور آخر میں ایک کشتی بھی نہیں بھر سکے، جانوروں سے بھرنا پڑی۔ نتیجہ ہر چند تھوڑا تھا لیکن کوشش بہت زیادہ تھی۔ اس لیے علامہ اقبال کی اس بیداری کا نتیجہ جو بھی ہو، لیکن کوشش بھرپور تھی، اور انشاءاللہ جیسے علامہ نے خود فرمایا تھا کہ نا امید استم ز یاران قدیم، میں اپنے قدیم دوستوں سے نا امید ہوں، لیکن منتظر ہوں اپنے زرتشتیان آتش کا کہ ایک نسل ایسی پیدا ہوگی جو کلام اقبال کو سنے گی، سمجھے گی، بیدار ہوگی، اور ہر تن کے اندر روح اقبال نظر آئے گی۔ اور آج نظر آتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ کلام اقبال انشاءاللہ ہمارے رگ و پے میں داخل ہو۔ بہت شکر گزار ہوں میں آپ سب عزیزان جو بھی تشریف فرما ہیں، خواتین، مرد، حضرات، خصوصاً اساتذہ کرام، اور خصوصاً جو عالی مرتبت اردو ادیب، اردو صحافی، اردو دان، اور سب سے بڑھ کر اردو کا درد رکھنے والے، قومی درد رکھنے والے جو یہاں تشریف فرما ہیں، جنہوں نے اظہار کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں شاید اظہار نہیں کیا، معلوم نہیں، روح الامین صاحب نے شاید نہیں کیا اظہار، یا دیگر دوستان جو تشریف فرما ہیں غالباً انہیں وقت نہیں ملا، اور اسی طرح ایک بڑی تعداد جو یہاں جوانوں کی تشریف فرما ہیں، اور خواتین کی بڑی جمعیت یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس قومی فریضے کی ادائیگی میں یہاں پر تشریف لائے اور حوصلہ افزائی کی ہماری۔ آج سوال بھی ہوا ہے ایک دو ہمارے بزرگوں نے کہ ہمیں تعجب بھی ہوا ہے کہ ایک دینی ادارے کے اندر اور دینی شخصیات کی طرف سے اردو کے متعلق اور قومی مسائل میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے۔ یہ ہمارا
یہ ہمارا قومی فریضہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور چونکہ قومی فریضہ ہے تو دینی فریضہ بھی ہے۔ یہ جو چیز قوم سے تعلق رکھتی ہے دین اس کو اقامہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دین صرف انسان کو انفرادیت نہیں سکھاتا، بلکہ جو قومی ضرورتیں ہیں، قومی نیاز مندیاں ہیں، قومی تقاضے ہیں، وہ سارے دین کی روح سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم دین کا فرقے کی تنگ روشنی اور روزنے سے نہ دیکھیں دین کو، اور کھلے افق سے دیکھیں، کھلی آنکھ سے دین کو دیکھیں، اور فرقے میں بند دین نہ دیکھیں بلکہ قرآن کے اندر پھیلا ہوا مبین اور کھلا دین دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ آپ کے انسانی جتنے تقاضے ہیں وہ بھی دین ہے، آپ کے وطن و ملک سے، سرزمین سے تعلق رکھنے والے سارے تقاضے آپ کے واجب و فرائض ہیں، اور آپ کے قومی اور ملی امور بھی سارے آپ کے واجبات اور فرائض ہیں۔ دین انفرادیت کا نام نہیں ہے، بلکہ دین سماجی آغوش میں انسان کی پرورش کی ہدایت کا نام ہے یہ۔ اور اگر دین پہلے ہمیں سماج نہ بتائے، معاشرہ نہ بتائے، سوسائٹی ڈیزائن کر کے نہ دے، تو ایک فرد دین کبھی بھی پروان نہیں چڑھا سکتا۔ فرد کی پرورش کے لیے دین نے پہلے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پہلے اپنا سماج اور پہلے اپنا سماجی ڈھانچہ تکمیل کریں گے۔ آپ پاکستان بنے ہوئے 78 سال پورے ہو گئے، اور اب آگے 80 سال کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں۔ ایک نامکمل فریضہ جو پاکستان بننے کے بعد اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، نامکمل ہے۔ تکمیل پاکستان کے تشکیل کی، پاکستان کی تعمیر کی تکمیل رہتی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ہی پاکستان جب بنا، سرزمین علیحدہ ہوئی، جغرافیائی تقسیم ہوئی، تو وہیں پہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کی تکمیل کا مرحلہ آگے نہیں انجام دیا گیا، اس کی تعمیر کو روک دیا گیا، اور اس سرزمین کی تقسیم، اس سرزمین پہ کلیم، اس سرزمین پہ قبضے، اس سرزمین کو ہتھیانا، اس سرزمین پہ مفادات، یہ کام شروع ہو گیا، اور تکمیل بھول ہی گئے۔ جیسے ایک والد بنیادیں ڈال دیتا ہے ایک مکان کی، حویلی کی، اور فوت ہو جاتا ہے، اور پھر بچے آ کے بجائے اس کے کہ ان بنیادوں کو جو اس نے وہ ایرے کھودے تھے ان کو اٹھا کے منزل تکمیل کریں، چھت ڈالیں، وہ انہی بنیادوں پہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کون سی بنیاد میری ہے، کون سی بنیاد تیری ہے، اور تکمیل کا کام رہ جاتا ہے، تو وہ کھنڈر پہ ہی لڑتے رہتے ہیں سارا۔ اور یہ کام آج تک ہم نے کیا ہے کہ ہم اس سرزمین کی تقسیم کے کلیم پر لڑتے رہے، اور اس کے اندر اپنے تشخصات قائم کرتے رہے، تکمیل اس کی چھوڑ دی ہم نے۔ میں اس کو ایک مثال سے، اساتید ہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زبان کی حیثیت کیا ہے، زبان کہاں، اس کا مقام ہماری اس نظام میں کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسان کو بچہ ملتا ہے، اس بچے کو خلقت ملتی ہے پہلے ماں باپ کے ہاں، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ناخواستہ بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ ہیں، نکاح کیا ہوا ہے، جائز بچے ہیں، لیکن ماں باپ چاہتے نہیں ہیں بچہ پیدا ہو، اور ہو جاتا ہے۔ آئے دن ہم خبروں میں سنتے رہتے ہیں ایسے واقعات۔ یا ایک ناجائز بچہ نعوذ باللہ پیدا ہو جاتا ہے، ناخواستہ یا ناجائز۔ اس بچے کو پیدائش تو ہو جاتی ہے معمول کے دیگر بچوں کی طرح، لیکن اسے والدین اٹھا کے کسی اجنبی جگہ گلی میں پھینک دیتے ہیں، کسی ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں، یا عیدی کے جھولے میں جا کے ڈال دیتے ہیں اس کو، اور یہ بچہ وہاں سے خیراتی ادارے لے لیتے ہیں، اور اس خیراتی ادارے میں بچے کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ بچہ ہے، شیرخوار ہے، وہ اس کو پالتے ہیں زحمت محنت کر کے۔ جب بڑا ہوتا ہے، شعور کو پہنچتا ہے، تو سب سے پہلی چیز بچے کو اپنی پہچان چاہیے ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کی اولاد ہوں، ماں کون ہے، باپ کون ہے، میرے نسب کیا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ عام بچوں کو بھی یہی احساس پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اپنے ماں باپ کی آغوش میں ہوتے ہیں، اور وہ انہیں مہر و محبت سے پالتے ہیں، اور پالتے ہی ان کو ان کی پہچان بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن جو ناخواستہ بچے ہوتے ہیں جنہیں پھینک دیا جاتا ہے اپنے حال پر،
یا دوسروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یہ پل تو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں پہچان نہیں ملتی۔ اس کے اوپر کتنے مضمون ہیں، آپ نے فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، ڈرامے دیکھے ہوں گے کہ جہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں پھر گم ہو جاتے ہیں، پھر جوانی میں یا جوانی ڈھلنے کے بعد ایک عمر میں آپس میں اتفاقاً کسی اس فلمی سٹوری میں کسی جگہ مل جاتے ہیں، اور جب یہ پہچان کے بغیر، شناخت کے بغیر پرورش یافتہ بچے آپس میں ملتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، کہ وہ گویا انہیں پیدائش سے بڑا ایک موقع ملا ہے خوشی کا، کہ ان کو پہچان مل گئی ہے کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں۔ اس سے پہلے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں۔ اسی طرح جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو پیدائش کے بعد سب سے بڑی چیز اس کی پہچان ہے، اسی طرح ایک قوم کے لیے، ایک ملت کے لیے بھی سب سے بڑی چیز ملت تشکیل پانے کے بعد اس کی پہچان ہے۔ پاکستان یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چونکہ یہ موقع اللہ نے باقی اقوام کو نہیں دیا کہ نئے سرے سے، صفر سے اپنی بنیاد رکھیں شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ باقی اقوام وارث ہیں جاہلیت کی، وارث ہیں قبائلیت کی، وارث ہیں بہت ساری اور قدیمی روایات کی وارث ہیں، لیکن پاکستان وارث نہیں ہے، کسی دیرینہ تہذیب کا وارث نہیں ہے، بالکل ایک نو ظہور مملکت ہے۔ ایک نئی مملکت وجود میں آئی، نئی قوم وجود میں آئی، نئی پہچان اس نے حاصل کرنا تھی۔ باقی اقوام ساری ایک اپنی ماضی کی ہزاروں سالہ پہچان کی وارث ہیں۔ مصر نئی پہچان نہیں ہے، اس کی ایک بڑی قدیمی تہذیب ہے، یونان کی بڑی قدیمی تہذیب ہے، ایران کی بڑی قدیمی تہذیب ہے، ہندوستان کی بڑی قدیمی تہذیب ہے، اسی طرح بہت ساری عوام ہیں، لیکن پاکستان کو اللہ نے بالکل ایک نیا موقع دیا کہ اسے کسی جاہلیت کا وارث نہیں بنایا، بلکہ اس کے جنم کے دن سے ہی اسے یہ پہچان دی کہ آپ اپنی پہچان لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم کرو۔ اپنی پہچان اس خالص توحیدی بنیاد پر اپنی پہچان قائم کرو، اور پہچان ہونا یہی خودی ہے۔ علامہ نے جس کے اوپر بہت زور مارا اور لگایا اور آخرکار گلہ بھی کیا کہ میں نا امید ہوں اپنے یاران قدیم سے، اور پھر یہ فرما کے زبان بدل دی اپنی کہ عصر من دانندہ۔ یہ بریگیڈیئر صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ فارسی شاعر و استاد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، میں ان کے سامنے فارسی اظہار کر رہا ہوں۔ عصر من دانندہ یہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست۔ میرا زمانہ اسرار جاننے والا نہیں ہے، یہ بہت سطحی سرسری اور ظاہری لوگ ہیں، اسرار اور سر اور راز اور رمز نہیں جانتے۔ اور فرمایا کہ میرا یوسف اس بازار میں کوئی نہیں خریدے گا، یوسف من بحر این بازار نیست۔ میرا یوسف یعنی اپنا پیغام، اپنی تعلیم، اپنی فکر، جس کو یوسف سے تشبیہ دی حسن میں اور رہنائی میں، اس کو یوسف کہا کہ اس کا خریدار یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے کسی اور طبقے کو مخاطب قرار دیا، جوانان عجم کو، کہ جوانان عجم جان من و جان شما، اے جوانان عدم، تمہاری جان کی قسم اور میری جان کی قسم، جوانان عجم جان من و جان شما۔ پھر انہیں پیغام دیا اپنا، اور انہوں نے سنا اور دل سے سنا، اور سن کر پھر اس کو پلے باندھا اور اس کو لے کر میدان میں آئے، اور وہ آرزو جو اقبال کو برِ صغیر میں تھی وہ جوانان عجم نے پوری کر دی۔ عزیزان، جب ایک قوم بنتی ہے، قوم کی پہچان ضروری ہے، اس کے وجود جتنی ضروری ہے۔ پہچان کو عربی میں ہویت کہتے ہیں، پہچان کو آپ کی اردو میں آئیڈینٹی کہتے ہیں، پہچان کو فارسی میں شناخت کہتے ہیں، اور پہچان کو باقی زبانوں میں بھی مختلف الفاظ ہیں۔ اقبال کی زبان میں پہچان کو خودی کہتے ہیں۔
یہ پہچان پہلی ضرورت ہے ایک قوم کے لیے، ایک ملت کے لیے پہلی ضرورت اس کی پہچان ہے، اس کی شناخت ہے۔ پہچان سے مراد، شناخت سے مراد وہ خصوصیات، وہ اہم خصائل اس کے افکار، اس کے رجحانات، اس کے طور طریقے، اس کا نظریہ، اس کا دین، اس کا مذہب اور اس کے اہداف، اس کے مقاصد جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتے ہوں، علیحدہ نکھار کے اس کے وجود کو ظاہر کرتے ہوں، اسے پہچان کہتے ہیں۔ عربی میں ہویت کہتے ہیں، اور عربی میں بلکہ فلسفہ والی عربی میں، چونکہ عربی دو قسم کی ہے، ایک عرب کی عربی ہے اور ایک علم فلسفہ جس عربی میں، بلکہ عربی کئی عربی ہیں، علم فقہ کی عربی الگ ہے، علم کلام کی عربی الگ ہے، شاعروں کی عربی الگ ہے، فلسفہ کی عربی الگ ہے۔ علم فلسفہ کی عربی میں، عربی اصطلاح میں پہچان کو تشخص کہتے ہیں۔ یہ اردو میں بھی ادیب ماشاءاللہ منصوری صاحب جیسے بزرگان اور دیگر بٹی صاحب جیسے تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے عزیزان۔ میں نے ایک بڑے ادیب تشریف فرما تھے، ایک کانفرنس میں اتفاقی ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا، نظام الدین صاحب سے بھی عرض کیا ہے کہ آپ اصطلاحات انگلش کی اردو میں اردو اصطلاح بناتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کیا ہے کچھ کام۔ تو میں نے، وہ بڑے بزرگ ادیب تھے، آج انہوں نے کہا تھا آنے کا لیکن تشریف نہیں لائے، میں نے انہیں کہا کہ اسٹریٹجی کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ؟ اسٹریٹجی ایک انگلش اصطلاح ہے، آپ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حکمت عملی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ جو بڑے بڑے صحافی اس کو تصویرات کہتے ہیں، یہ کیا ترجمہ ہے؟ یہ کسی نے سوچ کے کیا ہے؟ اب آپ بتائیں گے، اساتید آپ ہیں اردو کے، میں تو ایک طالب علم ہوں، کہ تصویر تو ہوتا ہے مکاری کو کہتے ہیں، خدعہ و نیرنگ و دھوکے کو، فریب کو کہتے ہیں تصویر، عربی لفظ ہیں۔ اور اس کو اگر آپ اسٹریٹجی کا معنی تصویر کرتے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں مناسب معنی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں حکمت عملی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ تو ادیب کا ایک کام یہ ہوتا ہے، جو خصوصاً جو اردو، بہت سارے ایسے عزیزان ہیں کہ جو پیشہ ہی اردو لکھنا، اردو پڑھانا، اردو بولنا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ جیسے علماء، میرا جو طبقہ ہے، میرے جو ہم صنف لوگ ہیں، یہ دین سے کھاتے ہیں، ان کا رزق دین سے آتا ہے، شریعت سے آتا ہے، لباس شریعت کا پہنتے ہیں، باتیں دین کی کرتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں لوگوں سے یا فیسیں لیتے ہیں یا اپنا معاوضہ لیتے ہیں یا جو بھی جس مد میں لیں، لیکن لیتے دین کا ہی ہیں، دین کا معاوضہ لے کے کھاتے ہیں۔ تو جو دین کا لے کے کھاتا ہے تو تھوڑا سا دین کا کام بھی اس کو کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے تاکہ حق ادا کرے۔ دین کا کھاتے ہو تو دین کا کچھ کام بھی کرو تم۔ تو اسی طرح جو اردو کا کھاتے ہیں تو تھوڑا بہت اردو کا حق بھی ادا کریں آپ۔ یہ تو اردو کا ایک حق جو میرے جیسے طالب علموں کو ضرورت پڑتا ہے، مجھے ایک بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے، اردو الفاظ، اصطلاحات، علمی عربی اصطلاحات، فارسی اصطلاحات اور انگلش اصطلاحات کا متبادل جب میں اردو میں تلاش کرتا ہوں تو مجھے بہت دشواری پیش آتی ہے، ڈھونڈتا رہتا ہوں۔ اور یہ تو ابھی بعض بزرگوں نے بھی لکھ دیا، یہاں بھی اشارہ ہوا ہے، جناب میجر صاحب نے اشارہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ عملاً پیش آیا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی پیش آیا ہوگا۔ ہماری ایک کتاب ہے اقدار عاشورہ، وہ اقدار جو امام حسین علیہ السلام نے قائم کی اور جن اقدار کی بنیاد پر یہ سارا ماجرا پیش آیا، تو 10 قدریں وہاں پر ہم نے ذکر کی، ان میں سے ایک غیرت ہے۔ تو اس کا ہمارے ایک دوست نے انگلش میں ترجمہ کر دیا، جب اس قدر پہ پہنچا، ویلیو پر، کہ غیرت میں انگلش میں، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے غیرت کی قدر لکھی ہے اس کی انگلش کیا ہے؟ تو میں نے کہا انگلش آپ جانتے ہو، میں تو نہیں جانتا۔ تو کہا مجھے نہیں ملی انگلش کی غیرت کیا ہے، غیرت کا انگلش ترجمہ مجھے نہیں ملا، تو یہ آپ مجھے مدد کریں۔ میں نے اس وقت جتنے اختیار میں منابع تھے، کتابیں، ڈکشنریز، فلاں اساتید، ان سے نہیں ہوا، تو پھر میں نے انگلستان فون کیا ایک دوست کو جو انگلش میں اچھی مہارت رکھتے تھے، ابھی موجود ہیں، یہاں نہیں ہیں لیکن کسی اور ملک میں ہیں۔ میں نے انہیں فون کیا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ انگلش میں غیرت کو کیا کہتے ہیں۔
تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ غیرت آپ کہتے کس کو ہو؟ تو میں نے کہا بھائی میں اس کو کیسے سمجھوں غیرت کیا ہے؟ تو میں نے مثال دی اس کو. میں نے کہا غیرت یہ احساس ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کی بہن، ناموس، بیوی، بچے ہوں اور آپ جا رہے ہوں اور کوئی بندہ تھرڈ پرسن آ کے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے ان کو چھیڑتا ہے، تو اس وقت جو احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہاں تو بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو اگر کوئی یہ کام کرے. کہا یہ تو بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ہماری فیملی کو اہمیت دے رہا ہے اور اس نے چھیڑا ہے، ہم تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو میں نے کہا رہنے دو، ترجمہ نہیں چاہیے ہمیں. میں نے اس مترجم کو کہا غیرت ہی لکھ دو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، لکھ دو غیرت، نیچے تفسیر کر دو اس کی. باہر کیف یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اور نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ ہم کرتے ہیں، چونکہ ترجمہ کا انہوں نے سرپرستی کی ہے اور ابھی بھی شاید کریں گے انشاءاللہ. تو ایک حق یہ ہے کہ یہ اصطلاحات، اس طرح کی ٹرمینالوجی اردو میں ہونی چاہیے، اصطلاح نامہ جس کو کہتے ہیں، تاکہ ہم جیسے طالب علموں کا کام آسان ہو جائے. یہ ایک خدمت ہے. لیکن بنیادی نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بزرگوں کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ زبان کا کردار ایک قوم کے اندر کیا بنتا ہے. زبان پہچان، کیوں پہچان ہے ہماری؟ اس لیے کہ قوم کو اپنی شناخت بنانے کے لیے، دوسری اقوام کی طرح اپنا ایک وجود ثابت کرنے کے لیے اور اپنی صلاحیتوں کو برملا کرنے کے لیے، اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک عقد کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح خاندان ایک عقد کے نتیجے میں بنتا ہے، نکاح تو عقد کے بعد آتا ہے. نکاح تو رابطہ ہے، رشتہ ہے ایک، لیکن نکاح جس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ عقد ہے. یعنی جیسے ایجاب و قبول جس کو کہتے ہیں، انکاح تو و قبل تو، یہ نکاح ہوتا ہے. یہ دو صیغے ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو عقد کہتے ہیں. اقوام بھی ایک عقد کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. علامہ نے رموز بے خودی میں، مثنوی رموز بے خودی میں، جو ہم نے تھوڑا سا طالب علمانہ کام مثنوی پر کیا اور اللہ توفیق دے اس کو تکمیل کریں، تو اس میں ایک راز یہی بیان کیا ہے کہ افراد کے درمیان ربط کیسے قائم ہوتا ہے اور وہ ایک قوم یا ملت بن جاتے ہیں. تو وہ چیز جو افراد کو جوڑتی ہے آپس میں، وہ عقد کیا چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ علیحدہ یہ اکائیاں یہ مل کے ایک قوم بن جاتے ہیں یا ایک ملت بن جاتے ہیں. پھر اس کا جواب دیا ہے کہ دوسروں نے اس عقد کا کیا تفسیر کی ہے، دوسرے مذاہب نے، ادیان نے اور دین نے اور قرآن نے اس عقد کو کیا پیش کیا. یعنی وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ ناطہ، وہ رابطہ جو افراد کو ملا کر باندھ کر ایک ملت بنا دیتا ہے، ایک قوم بنا دیتا ہے. اس کے لیے خلاصہ میں کروں تو جو علماء نے بیان کیا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین نے بھی اسی کی تائید و تصدیق کی ہے کہ ملت اسی طرح بنتی ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی عناصر سے جاہلیت میں بکھرے ہوئے انسانوں کو دھو کے صاف کر کے ان کو جوڑ کے ان کے درمیان عقد اخوت باندھا، اور وہ ایک ملت اور امت بن گئے اور خیر امت بن گئے. تو وہ دین کا بھی تجربہ یہی ہے، عقد اخوت کے ذریعے ان کو آپس میں باندھا. عقد اخوت کیسے باندھا جاتا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو فراہم کی جائیں تاکہ عقد اخوت قائم ہوتا ہے؟ عقد اخوت کے لیے ایک سر فہرست، اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو اس کے لیے ایمان ہے، اعتقاد ہے، توحید. پہلا رشتہ جس پر رسول اللہ نے ان کو عقد اخوت میں پرویا آپس میں. لیکن صرف ایمان یا اعتقادی پہلو اس میں تنہا نہیں ہے، باقی بھی اس کے اندر رشتے ہیں. ان باقی رشتوں میں سے جو ایمان کے ساتھ ایمان کے ہدف کو مکمل کرتے ہیں، دوسرا رشتہ جو قرآن نے بھی بیان کیا ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس کو ہم نے اپنی بعض سنن الہی میں ذکر کیا ہے. جو حضرات جاننا چاہتے ہوں تو اس بات کو پیگیری کر سکتے ہیں. سنن الہی در قرآن،
اس میں یہی بات ہے، یہ دوسرا عقد جو، یا دوسرا رشتہ، دوسرا پیوند، دوسری رسی، دوسری حبل جس میں اکائیوں کو اکٹھا کر کے باندھ کے ملت بنایا جاتا ہے، وہ ان کی تاریخ ہے. تاریخ، وہ تاریخ جو عام طور پر ہمارے اصطلاح میں ہے، وہ نظام الدین صاحب نے اپنی یونیورسٹی کا نام ظاہراً ابن خلدون رکھا ہے. یہی آپ جی، ابن خلدون نے جو تاریخ بیان کی ہے، ابن خلدون نے جو تاریخ کی تفسیر کی ہے، تاریخ کس کو کہتے ہیں، وہ تاریخ قرآن نے سنن کے نام سے ذکر کی ہے اقوام کی. اور اس تاریخ کے اس بندھن میں جب چیزیں بنتی ہیں تو ملت تشکیل پاتی ہے. تیسری چیز ہے تہذیب. تہذیب یا آباء و اجداد سے نکلتی ہے یا پھر تہذیب ادیان سے نکلتی ہے. دو بڑے منبع تہذیب کے ہیں. بعضوں نے کہا فلسفہ بھی ہے تہذیب سے نکلتا ہے، لیکن وہ اب اساتید بیان کر گئیں گے کہ فلسفہ کا تہذیب کے وجود میں لانے میں کتنا کردار ہے. لیکن تیسری یا چوتھی چیز جو مسلم ملت بنانے میں ایک حبل کا کام دیتی ہے، وہ ایمان جتنی ہی ضروری ہے، وہ زبان ہے. زبان نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی ضرورت ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو زبان کی ضرورت سے مستثنا ہو، اس کو زبان نہیں چاہیے. ہر فرد کو ایک زبان چاہیے جس زبان سے وہ رابط قائم کرے دوسرے افراد کے ساتھ، اور جس زبان کے ذریعے سے وہ اپنا مدعا دوسروں کو بتائے اور دوسروں کا مدعا سمجھے، اور پھر ایمان کا مدعا بھی سمجھے اور تہذیب کا مدعا بھی سمجھے. یعنی ایک ترجمان، زبان ایک ترجمان ہو جو تہذیب کی بھی حامل ہو، جو ایمان کی بھی حامل ہو، جو تاریخ کی بھی حامل ہو. یہ جو تین رکن ہیں، تاریخ، تہذیب اور ایمان، یہ کس کیپسول کے اندر ہے، کہاں ہے، تاکہ وہاں سے انسان تاریخ بھی لے لے، وہاں سے انسان تہذیب بھی لے لے، وہاں سے انسان اگر فلسفہ شامل کریں تو فلسفہ بھی لے لے، اور وہاں سے انسان یہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں وہ حاصل کر لے. وہ ساری چیزیں بند ہیں زبان کے اندر. آپ قرآن کو اللہ نے عربی مبین بنایا ہے، اور پھر اس زبان میں سارا کچھ الہی راز اس زبان کے اندر رکھ دیے ہیں. تو اگر وہ زبان چھوڑ دیں تو یہ سارا بندھن ٹوٹ جائے گا. آپ کے ہاتھ سے تہذیب بھی نکل جائے گی، آپ کے ہاتھ سے تاریخ بھی نکل جائے گی، آپ کے ہاتھ سے دین بھی نکل جائے گا. دین زبان نے اٹھایا ہوا ہے، تاریخ زبان نے حمل کی ہوئی ہے، تہذیب زبان نے اٹھائی ہوئی ہے. اور یہ تینوں چیزیں زبان اس کی حامل ہوتی ہے. اور زبان جب ایک ہو جاتی ہے اور زبان باندھتی ہے ان افراد کو، ایک بندھن میں باندھتی ہے. یعنی جب جن کی زبان ایک ہوتی ہے، ان کی تہذیب وہ نہیں ہوتی جو وہ سوچ رہے ہیں، ان کی تہذیب وہ ہوتی ہے جو وہ زبان اپنے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے. جو لوگ جس زبان کے بولنے والے ہیں، انگریزی صرف الفاظ نہیں ہیں، انگریزی تاریخ اٹھائی ہوئے ہے. یعنی اب یہ بعض علماء کی اصطلاح ہے، میں استعمال کرتا ہوں، اس کو شاید پاکستان میں رائج نہیں ہے یہ چیز. یعنی کچھ چیزیں جو قرآن نے تو ذکر کیا نا کہ حامل، کچھ چیزیں حامل ہوتی ہیں. حامل یعنی اٹھانے والے کو کہتے ہیں حامل. ہم جس کو انگلش میں پریگننسی کہتے ہیں، حامل، حمل. ہمیں حامل سے زیادہ پریگننسی زیادہ سمجھ میں آتی ہے پاکستانیوں کو. پڑھے لکھے نہ بھی ہوں لیکن حامل کہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، پریگننسی یا پریگننٹ کہیں تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. یعنی اساتید کے بقول کہ زبان کوئی بھی کنواری نہیں ہوتی، ہر زبان حامل ہوتی ہے، ہر زبان پریگننٹ ہوتی ہے. کس چیز کی؟ اپنی تہذیب کی. انگلش خالی کھوکھلے الفاظ نہیں ہیں، انگلش میں تہذیب ہے، انگلش میں تاریخ ہے، اور انگلش ایک دین اپنے اندر رکھتی ہے، ایک قدریں اپنے اندر رکھتی ہے. جب آپ انگریزی لفظ سیکھتے ہو تو یہ تینوں چیزیں غیر شعوری طور پر انگریزی آپ کے اندر منتقل کر دیتی ہے، اور آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی ہمارے اندر آ گئی ہے. اسی طرح جب آپ عربی سیکھتے ہو تو عربی ایک تہذیب کو بھی اٹھائی ہوئے اپنے اندر، اپنے پیٹ میں، اور وہ لفظ خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر تاریخ ہے.
تہذیب ہے اور اس کے اندر اس کا دین ہے. اسی طرح اردو عزیزان من، جس طرح پاکستان باقی سرزمینیں غیر مسلموں کی تھیں، مثلا ایران مجوسیوں کا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. مصر فرعونیوں کا تھا، مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا. اسی طرح ہر سرزمین، صرف ایک سرزمین ہے جو کسی دین کے پاس نہیں تھی اور پہلی دفعہ ملی ہی مسلمانوں کو ہے. آغاز ہی اس کا مسلمانوں سے ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے پاکستان. تاکہ یہ مجبور نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ آبا یوں کرتے تھے. آپ کے آبا نہیں ہیں، چونکہ شروع آپ سے ہو رہا ہے، آپ پہلی نسل ہو، آپ سے آغاز ہو رہا ہے، تو آپ نے یہاں پر بنیاد رکھنی ہے. اس لیے آپ کو بہت زیادہ حساس ہونا ہوگا کہ 78 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے اور ایک قوم کو یہ نہیں پتا کہ ہماری زبان کیا ہے، ہم کس زبان میں گفتگو کریں، کس زبان میں سوچیں، کس زبان میں بات کریں. اردو قائم ہی مسلمانوں سے ہوئی ہے، یعنی یہ زبان بھی واحد زبان ہے. فارسی مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی، ساسانیوں کی، بلکہ ان سے بھی پہلے والی کسی قوم کی ہے. عرب مسلمانوں کی زبان نہیں تھی، عرب بہت قدیم اس خطے کے اندر جاہلیت کے، یعنی ابو جہل و ابو لہب و ان لوگوں کی زبان تھی، انہوں نے عربی ایجاد کی، مسلمانوں نے نہیں کی. انگلش بھی مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی. کوئی زبان، صرف ایک زبان ہے مسلمان دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے اور وہ اردو ہے. ایک سرزمین مسلمانوں نے شروع کی، پاکستان. ایک زبان جو مسلمانوں نے قائم کی وہ ہے اردو. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت و تدبیر سے ہوا ہے. بظاہر تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں عرب آئے، منگول آئے، ترک آئے، افغان آئے، فلاں آئے، انہوں نے آ کے اکٹھی ایک پڑاؤ ڈالا، اردوگاہ بنائی، لشکر بنایا، وہاں پر ایک نئی زبان وضو کی. ظاہراً ایسے ہی ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی تدبیر ہے. اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں، زبان ہندوؤں والی بولیں گے، سوچ ہندوؤں والی بن جائے گی. اگر زبان ہندو کی ہوگی، سوچ ہندو کی ہوگی، انجام بھی ہندو والا ہوگا. اور اگر یہ انگریز کی زبان بولیں گے، سوچ انگریزی ہو جائے گی، انجام انگریزی ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان سے پہلے اردو بنوائی اس خطے کے اندر. پہلے اردو بنوائی، پہلے اردو بناؤ. یہ جن سے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے نا، یہ جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھیں، میں سمجھوں میں نے کوشش کی ہے، فلاں نے کوشش کی ہے، لیکن یہ دل اللہ کے اختیار میں ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں جب آیا تو مجھے لگا بری جگہ پھنس گیا ہوں، لیکن جب آ کے اندر ماحول دیکھا تو میں نے شکر ادا کیا ساجد صاحب کا جو مجھے لائے ہیں ساتھ اپنے، کہ آپ کی بہت مہربانی کہ مجھے یہ موقع دیا ہے. وہ ویسا ہی ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے، ان اسباب کے ذریعے اپنے بندوں کو جوڑتا ہے. آج کی تاریخ میں 2025 کے 9 نومبر کو یہ اجتماع اس جامع عروۃ الوثقیٰ کے اندر جو تشکیل پایا ہے، تو یوں سمجھو مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کی تدبیر سے ہوا ہے کہ یہاں تک فرزندان اردو نے اردو کے لیے جو کاوشیں کی تھیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی کئی دہائیوں پر مشتمل کوششیں اور کاوشیں عملی لباس پہن لیں، جامع عمل اختیار کر لیں، اور انشاءاللہ پاکستانی ملت کی زبان اپنی قومی اردو بن جائے. اردو میں پڑھیں، اردو میں سوچیں، اردو بولیں، اور اردو جب پڑھیں گے تو سوچ اردو والے ہو جائے گی. ان بزرگوں کی اقبال کی سوچ اردو میں ان کے اندر آ جائے گی. اور جب صرف اقبال نہیں ہیں، بہت ہیں اقبال کے ہم صنف، ابھی بھی بہت ہیں اور پہلے بھی بہت تھے، جنہوں نے اللہ نے انہیں توفیق دی، ان کے اردو کے اندر کلام ہیں. اور وہ کلام جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں گیا وہاں تو انگلش میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو انگلش میں لیکچر دے. میں بھی ایک ملک میں گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو اردو نہیں آتی تو انگلش میں نے کہا مجھے انگلش نہیں آتی. بریگیڈیئر صاحب کو تو آتی تھی، انہوں نے انگلش پڑھا دی ان کو، مجھے نہیں آتی تھی. میں نے معذرت کی تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ انگلش سیکھ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں سیکھ لوں گا، لیکن میرے انگلش سیکھنے سے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی.
میری انگلش سیکھنے سے میری مشکل حل ہو جائے گی کہ میں مجلس پڑھ لوں گا انگلش میں، لیکن آپ کی مشکل پھر بھی باقی رہے گی، چونکہ میں جو 1 گھنٹہ تقریر کروں گا وہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہ جو آپ کے بچوں کی پوری حیات ہے آخر تک، یہ جب آپ انگلش سے اہل البیت کی محبت بھی نکالنا چاہتے ہو، آپ انگلش سے خدا کی محبت بھی نکالنا چاہتے ہو، آپ انگلش سے عشق رسول بھی نکالنا چاہتے ہو، آپ انگلش سے ملا رومی بھی نکالنا چاہتے ہو، آپ انگلش سے علامہ اقبال بھی نکالنا چاہتے ہو، آپ انگلش سے بہت سارے دینی اقدار بھی نکالنا چاہتے ہو، تو انگلش اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا اس کے اندر ہے، جتنا ہے وہ دے سکتی ہے، باقی تو نہیں دے سکتی۔ تو آپ کو سیکھنا ہوگی، اپنی زبان سیکھنا ہوگی اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ایک تو مطالبات ہم نے کر دیے حکومت سے کہ وہ کریں، وہ نافذ کریں، ظاہر ہے حکومت اگر سنجیدہ ہو تو بہت بہتر صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن میرا تقاضا یہ ہے کہ ہم عوام سے شروع کریں، چونکہ حکومت پہ ہمارا زور نہیں چلتا، طاقتور ہے بہت اور ہم کمزور لوگ ہیں، اور اگرچہ عوام کی طاقت حکومت سے زیادہ ہوتی ہے لیکن منتشر عوام کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، جب تک وہ متفق نہ ہو جائیں، جب تک وہ ہم فکر نہ ہو جائیں۔ تو پہلا کام عوام شروع کریں، عوام پہلے اپنے آپ سے شروع کریں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شروع کر دیں کہ ہم گھر میں اردو بولیں گے، ہمارے بچے اردو بولیں گے، آپ کے بچے بے شک انگلش پڑھیں، اسکول وہیں رکھیں، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ اردو بولیں، بچوں کو اردو چیزیں سکھائیں، اردو سے آشنا کریں۔ گھریلو تحریک نفاذ اردو گھروں سے شروع ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم اور ہمارے بچے اردو کا لطف اٹھانا شروع کریں گے، اردو کا لطف لیں گے، تو انشاءاللہ یہ ملت ایک ہو کر ایک دن اگر حکومت نے نہ بھی کیا تو ہم حکومت کو مجبور کر کے اردو نافذ کروا دیں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں یہ اہم دینی، قومی، ملی فریضہ انجام دینے کے لیے اللہ نے توفیق دی۔ یہ آرزو جوانی سے تھی، جب سے اردو کی حالت کا شعور ہوا کہ ہم اردو قومی زبان ہے، اور ہر قومی چیز ویران ہے، ہر قومی چیز نابود ہے، ہر قومی چیز سے بیزار ہے قوم ہماری۔ اس قوم کو کیوں اتنا بنا دیا گیا کہ ہر قومی چیز سے ہم دستبردار ہو گئے ہیں؟ ہم اپنے قومی امور کو اپنائیں اور قومی تشخص بنائیں، اور ہمارے بچے اردو بولنے سمجھنے پر شرمندہ نہ ہوں بلکہ فخر کریں، اور گھر میں بہترین بچہ وہ ہو انگلش میں ٹاپ کرے لیکن اردو بولے تو وہ بہترین اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، جس کو اردو نہیں آتی اسے نہ کہا جائے کہ یہ گھر کا سب سے سمجھدار بچہ ہے۔ انشاءاللہ یہ کوششیں ہم سب مل کے کریں گے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ 1-2 کانفرنسیں آپ کریں، نہ انشاءاللہ کانفرنسیں ہوتی رہیں گی، ہم کریں گے، زیادہ کریں گے انشاءاللہ، ہر شہر میں کریں گے، آپ بزرگوں کے تعاون سے کریں گے انشاءاللہ، لیکن عملی طور پر ہم اردو کو خود نافذ کریں گے انشاءاللہ، اپنے خلوص سے، اپنی نیت سے، اپنی کوششوں سے اردو کو نافذ کریں گے انشاءاللہ، اور حکومت پابند اور مجبور ہو جائے گی کہ اردو کو قبول کرے۔ اردو حق ہے قوم کا، اور اردو اس قوم کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ورنہ قوم کی پہچان نہیں ہوگی، اور اس ناخواستہ بچے کی طرح ڈھونڈتے رہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اردو سیکھیں گے تو ان کا رشتہ آٹومیٹیکلی دین سے بھی جڑ جائے گا، تاریخ سے بھی جڑ جائے گا، تہذیب سے بھی جڑ جائے گا۔ اردو تہذیب بہت اعلیٰ تہذیب ہے، یہ الگ کسی کانفرنس میں موضوع ہونا چاہیے۔ میں آخر میں پھر فرداً سب کا شکر گزار ہوں، خصوصاً ہمارے جن دوستوں نے، پروفیشنلز آف تحریک بیداری نے جو ہمت کی ہے، محنت کی ہے، اور خصوصاً جناب ڈاکٹر طارق صاحب کا کہ جنہوں نے اس کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے دن رات ایک کر کے مشقت کر کے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ بہت ایک طبقہ ہے پاکستان میں ایسا جو یہی سوچتا ہے کہ اردو کو قومی زبان ہی نہیں ہونا چاہیے، قومی زبان ہر صوبے کی اپنی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ایک سوچ تو پائی جاتی ہے، لیکن اس سوچ کو علمی سماجی طور پر دیکھا جائے کہ اگر آپ پنجاب کی پنجابی کو قومی زبان کہیں گے تو پنجابی ایک تو نہیں ہے، سرائکی بھی ہے، پھر سرائکی ایک نہیں ہے، سرائکی کے مختلف لہجے ہیں،
میاں والی کی سرائکی الگ ہے, سرگودا کی سرائکی الگ ہے, جنوبی پنجاب کی سرائکی الگ ہے. تو یہ ساری قومی بناتے جائیں گے تو پھر تو وہ تقسیم ہوتی جائے گی. ہمیں تقسیم تفرقے سے نکل کے وحدت کی طرف آنا ہے. جس طرح دین میں فرقے بن گئے ہیں, ان فرقوں نے تقسیم کیا ہے, انہوں نے اتحاد تو نہیں کیا نا, فرقے کے اندر فرقہ, فرقے کے اندر فرقہ. اسی طرح اگر ہم زبان میں مقامی زبانیں ہیں, میری اپنی مادری زبان اردو نہیں ہے, قومی زبان ہے, تو میرا شعور یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی مادری زبان اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بے شک بولوں, لیکن میں ایک جس طرح ایک مادر کا فرزند ہوں, ایک خاندان کا رکن ہوں, میں ایک قوم کا بھی حصہ ہوں, تو مجھے اس قوم کی قدریں بھی جاننی ہوں گی. نہ یہ کہ مجھے اس قوم کا بھی پہلے فریضہ حق ادا کرنا ہوگا. اور یہ شعور کی بات ہے کہ ہمارے اندر قومی شعور کی چونکہ کمی ہے, اس وجہ سے ہم اکثر آپ دیکھیں ہمارے ہاتھوں سے قومی امور کو نقصان پہنچتا ہے. میں پہلے بھی اشارہ کیا تھا, جو قومی چیز ہے وہ ہم واجب سمجھتے ہیں, اس کو ڈیمیج کرنا, اس کو ختم کرنا, اس کو نابود کرنا, یہ اپنا مذہبی طبقہ ہے, قومیات کو پاؤں تلے رون دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مذہب ہمارے کہتا ہے کہ ہم قومیات کو چھوڑ دیں. یا اگر مثلاً علاقہ لسانیت ہے, لسانیت بھی پاکستان میں شدید ہے, علاقہ پرستی شدید ہے, یہ ساری چیزیں ہیں جس نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے. اور ان کی بنیاد پر آپ اگر اہمیت ان چیزوں کو دیں, مثلا پنجاب میں پنجابی رہے گی, اردو کے قومی زبان ہونے سے پنجاب سے پنجابیت ختم نہیں ہوگی, اور نہ ہی اردو کسی قومی یا کسی صوبائی یا کسی علاقائی زبان کے لیے کوئی خطرہ ہے. بلکہ قومی زبان آپ امریکہ میں چلے جائیں, امریکہ جو ایک قوم تو رہتی نہیں ہے, پاکستان مسلمانوں کے لیے اقلیتیں بھی اس میں ہیں, لیکن امریکہ میں آپ دیکھیں کہ وہاں کتنی اقوام ہیں, کس کس دنیا سے آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ ساری اپنی اپنی زبان بولتے ہیں. جو افریقہ سے آئے ہیں, کوئی سواحلی بولتا ہوا آیا ہے, کوئی کیا زبان بولتا ہوا آیا ہے, کوئی کیا ہے, جو اسپینش علاقے سے آئے ہیں, جو ڈچ آئے ہیں, فلاں آئے ہیں, وہاں شاید ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں, لیکن وہاں کی قومی زبان ایک ہے. اب وہ انگریزوں کی ہے. یورپ میں بھی انگریزی نہیں کوئی بولتا, ہر ایک اپنی زبان قومی زبان بولتا ہے. اور جہاں جہاں قومی زبان ہے, مثلا چائنا ہے قومی زبان ہے, تو سارے ملک میں تو ایک زبان نہیں ہے. وہاں چائنا بہت بڑا ملک ہے, ایک براعظم کے برابر ہے, اور اس کے ہر علاقے میں ایک الگ زبان بولی جاتی ہے. ہندوستان کے ہر علاقے میں ایک الگ زبان بولی جاتی ہے. جتنے رشیا میں ہر ایک علاقے میں تھوڑے فاصلے کے بعد الگ زبان بولی جاتی ہے, لیکن وہ الگ زبانیں قومی زبان کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. وہ علاقائی زبانیں یہ احساس نہیں کرتی کہ اگر اردو قومی زبان ہوئی تو پنجابی بغاوت کر دیں گے. نہ, اردو قومی زبان ہو, پنجابی انگلش کے مقابلے میں بغاوت نہیں کرتا, تو اردو کے مقابلے میں کیوں بغاوت کرے گا وہ. اور قائد اعظم نے جب اردو کو قومی زبان کہا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں کسی نے غلط اطلاع دی تھی. یعنی قوم کے آزادی کا لیڈر جس نے ساری عمر لگائی ہے قوم کو آزادی دینے میں, اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آدھا پاکستان بنگالی بولتا ہے, اور کسی نے ان کو غلط بتا دیا کہ ایسا نہیں, انہیں پتا تھا. انہوں نے اسی لیے اردو کہا کہ ایک علاقے میں بنگالی, ایک میں پنجابی, ایک میں سندھی, ایک میں بلوچی, ایک میں پشتو. یہ ہے, یہ سب اگر پشتو والا پشتو کو قومی زبان بنا لے, بلوچ بلوچی کو قومی زبان بنا لے, تو پھر تو ایک ملت بنے گی نہیں. تو بنگالی کو بنگالی بولتے ہوئے اردو کو قومی زبان ماننا ہوگا, پشتون کو پشتو بولتے ہوئے اردو کو قومی زبان ماننا ہوگا, اور اسی طرح پنجابی کو پنجابی بولتے ہوئے اردو کو قومی زبان ماننا ہوگا. جو جس زبان مادری زبان ہے, مادری زبان اپنی جگہ رہے گی, لیکن قومی زبان ہمیں ایک زبان اختیار کرنا پڑی تھی تاکہ ہم ایک نیشن شمار ہوں, ایک ملت شمار ہوں. جو جن ممالک سے ہم سیکھتے ہیں, جیسے چائنا ہے,
تو ہم چائنا سے ہی سیکھ لیں کہ چائنا میں زبان نے کتنا اہم کردار ادا کیا ہے. مجھے یاد ہے صدر زرداری صاحب نے اپنے پہلے ٹینیور میں پاکستان کے اندر چائنیز کو کمپلسری زبان قرار دیا تھا. یعنی انہوں نے آرڈیننس جاری کر دیا تھا کہ چائنی زبان پاکستان کے اسکولوں میں حتماً پڑھائی جائے گی. کرائی نہیں گئی لیکن انہوں نے ایسا بیان ضرور دیا تھا. خوب چائنی زبان پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ چونکہ تجارتی زبان ہے. تو تجارتی زبان انگلش کیوں نہیں ہوئی؟ تجارتی زبان چائنا نے چائنی بنا لی چونکہ انہیں پتہ ہے جس دن چائنی زبان چھوڑیں گے چائنی ملت بکھر جائے گی. جس دن جو قوم زبان چھوڑے گی اس دن بکھر جائے گی. ہم بکھرے ہوئے ہیں نا, ہم ایک نہیں ہیں, تو ہمیں تو اپنے رشتے دوبارہ قائم کرنے ہیں انشاءاللہ. اور کوئی عرض نہیں ہے, اختلافی رائے سننے کا ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے. جو سوچ الگ ہوتی ہے احترام آپ کریں. بے شک ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں لیکن سنیں, اختلافی رائے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. اختلاف شرح صدر پیدا کریں. یہ ہمارے بھائی ہیں, بزرگ ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے تجربات ہیں اور یہ اپنے تجربات ہمیں بتائیں, ہم سنیں گے ان کو, ہم احترام کرتے ہیں ان کا بالکل انشاءاللہ, کوئی اس میں حرج نہیں. اور ایسے مواقع پر ہوتی ہے, ایسے کئی دفعہ ہم کانفرنسز پہلے دیگر موضوعات پر کرا چکے ہیں اور آ کر لوگوں نے اختلافی گفتگو کی, ہم نے خندہ پیشانی سے سنی ہے وہ, اور یہ بھی ہو گئی ہے. بارکیف آپ کے بھی جذبات قابل قدر ہیں انشاءاللہ. یہ جذبہ اردو کے متعلق جو پایا جاتا ہے انشاءاللہ وہ ہم آپس میں اس کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو ہم میدان میں لائیں تاکہ جو مرحلہ رہتا ہے اردو کے نفاذ کا وہ لائیں, اور جو حساسیت ڈاکٹر صاحب بتانا چاہتے ہیں ان حساسیتوں کی طرف توجہ ہو اور ہم وضاحت کریں. اور یہ وضاحت شاید ضرورت بھی نہ ہو چونکہ کوئی پنجابی اردو کو اپنے لیے نقصان دہ نہیں سمجھتا. آخر ہم پنجاب میں ہیں نا, لاہور پنجاب میں ہیں, ہم دن رات پنجابیوں کے ساتھ ہیں. اور پنجابی بے شک اردو نہ بول سکتا ہو صحیح, لیکن اردو کا دشمن نہیں ہے, اردو کو اپنا مخالف نہیں سمجھتا. یہ نہیں سمجھتا کہ اردو آئی تو پنجابی کی چھٹی ہو جائے گی, بلکہ یہ اردو کو پنجابی لہجے میں ڈھال لیں گے اپنے انداز سے تو پھر بھی حساسیت اگر ہے تو ایک اوپر کے طبقے میں ہے. یہ طبقہ جو پہلے بھی اشارہ ہوا ہے کہ ان کے ذہن میں بہت سارے اور بھی خدشات ہیں, وہ شاید قومیت کے قائل ہی نہیں ہیں وہ اس چیز کو, بلکہ میں نے پہلے جو اشارہ کیا کہ جو اردو کا کھاتے ہیں وہی اردو کا حق ادا نہیں کرتے. مثلا ایسے لوگ جو ان کے گھر کے اندر میرے خیال میں ایک سوئی سے لے کے ان کے بنگلے تک ہر چیز اردو سے لیے گئے پیسے کا نتیجہ ہے, اور وہ اسی گھر میں بیٹھ کر اردو کی مخالفت کرتے ہیں اور اسی گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں اردو کو قومی زبان نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا تو حق ادا کریں آپ کم از کم کہ جس زبان نے آپ کو اتنا فائدہ دیا ہے اس کا اتنا تو آپ دے, کم از کم مخالفت نہ کریں. میری تعلیم, دینی تعلیم ساری عربی میں ہوئی ہے. میری پسندیدہ زبان فارسی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, شیرین زبان ہے بہت, اور میری قومی زبان اردو ہے. اور ظاہر ہے سارے زبانوں سے تھوڑا تھوڑا تعلق ہے. انگلش چاہتا تھا, مجھے شوق تھا انگلش پوری سیکھوں پڑھوں, لیکن موقع نہیں ملا, اور ابھی بھی یونیک انگلش سے بیزار ہوں میں. انگلش ضروری ہے چونکہ عالمی رابطے کی زبان ہے اور اس کے اندر بہت ساری فوائد ہیں, وہ ان فوائد کے لیے اس کو ضرور رکھیں, لیکن اردو کا جو درجہ ہے وہ ہمیں اس اردو کو دینا پڑے گا. اور آپ نے جن مسائل کی طرف متوجہ کیا ان کی طرف توجہ ضروری ہے, لازمی ہے. اسی طرح باقی اساتید اور تمام احباب کا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, ہم پاکستان کی تکمیل کا فریضہ سب مل کر انجام دیں. پاکستان باوقار بنائیں, باعزت بنائیں, باعظمت بنائیں, ترقی یافتہ ہو, اتحاد ہو, وحدت ہو, دین و مذہب کی بنیاد پر, قوم کی زبان پر, قومی لحاظ سے, لسانی لحاظ سے, ہر لحاظ سے پاکستانی انشاءاللہ ایک شاندار کارکردگی دکھائیں. اور یہی اساتید اللہ ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ, اور ان کی رہنمائی سے ہم انشاءاللہ یہ ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.